بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ کہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام صحابہ تابعین کے بعد اگر سب سے مبارک دور اسلام نے دیکھا ہے نا تو یہ ہے۔ سلاخ کباب نہیں ہوتا، سلیخ کباب ہوتا، جبکہ اصل میں سیخ کباب ہوتا۔ مرزا نے اپنے گروجی کے ساتھ اپنی وفاؤں کا ثبوت دیتے ہوئے قرآن میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ نام جس کا ہے وہ شیطان ہے، کسی پیغمبر کا بھی نام نہیں دیا اور ڈھونڈتے رہے چیزیں۔ ایون جس کے بارے میں ان کا مان ہے نا تبری اور ابن کثیر، وہ بھی آپ پڑھ کے دیکھیں۔ دوائی کے بعد کہتے ہیں نا فاقہ جو یہ عربی دا لفظ ہے فاقہ۔ یہ ہے مرزا صاحب کی قرآن فہمی کی حالت اور دعویٰ۔ سوری ان مفسر صاحب کا گھر میں کتنا زیادہ روب ہے وہ بھی آپ کو دکھانا تھا جو ذہن میں ہی نہیں رہا۔ ٹائم کیا ہوتا ہے کہ ہم روٹی نہیں سے مل رہی، حالانکہ میرا تو بہت زیادہ روب ہے اپنی بیوی پہ بھی بچوں پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا جاتا ہے کہ دوستوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتے ہیں دوست اور ایک ہوتے ہیں خاص دوست۔ جو صرف دوست ہوتے ہیں وہ آپ کے مشکل وقت میں آتے ہیں، آپ کا ساتھ دیتے ہیں، اس مشکل سے آپ کو نکالتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں خاص دوستوں کی طرف۔ خاص دوست وہ ہوتے ہیں جو آپ کے اچھے بھلے وقت میں آتے ہیں، آ کے آپ کو کسی ایسی مصیبت میں پھنساتے ہیں کہ کسی کا باپ بھی آپ کو اس میں سے نہیں نکال سکتا۔ یقین جانیے مرزا انجینئر کے ساتھ یہ جتنے پوڈ کاسٹ کرنے والے ہیں سارے کے سارے یہی سلوک کرتے ہیں جو کہ خاص دوست آپ کے ساتھ کرتا ہے۔ وہ آتے ہیں، اچھی بھلی مرزا کی نارمل ٹیمپو کے اوپر بے عزتی ہو رہی ہوتی ہے، وہ آ کے کوئی ایسا کام مرزا سے کروا دیتے ہیں، کوئی ایسی بات مرزا سے کہلوا دیتے ہیں جس کے بعد بے عزتی کا لیول تھوڑا سا اور اپ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کچھ دن پہلے ایک پوڈ کاسٹ کے اندر مرزا نے کہا کہ بھئی یہ جو ہے نا اسلام کا یہ گولڈن دور ہے، بہترین دور ہے یہ، اور پچھلے 1200 سال کے اندر تو ہمارے آباء و اجداد کو سمجھ ہی نہیں تھی کہ قرآن کے اندر کیا لکھا ہے۔ آج جو ہے وہ سافٹ ویئر لڑکوں کے ہاتھ میں ہے، بچوں کے ہاتھ میں، اور وہ چیزوں کو اسی ٹائم کے اوپر سرچ کر لیتے ہیں۔ وہ ذرا بات سن لیں مرزا صاحب۔ اس میں دنیاوی تعلیم کو میں کریڈٹ دیتا ہوں، جتنی آپ ایجوکیشن عام کریں گے اسلام کو اتنا ہی فائدہ ہے، جس کا سب سے بڑا ثبوت ہے ہمارے لوگ تو کہتے ہیں جی پہلے اسلام کا بڑا اچھا دور تھا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام صحابہ تابعین کے بعد اگر سب سے مبارک دور اسلام نے دیکھا ہے نا تو یہ ہے۔ وہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 1200 سال کے اندر ہمارے آباء و اجداد کو نہیں پتا تھا قرآن میں کیا لکھا ہے، حدیث میں کیا لکھا ہے، کیونکہ ان کی نیٹو لینگویج میں نہیں تھی۔ آج بچے کے ہاتھ میں سافٹ ویئر ہے، وہ بتا سکتا ہے قرآن کی کس آیت میں کیا لکھا ہوا ہے۔ جو بچے ہیں ان کی مہارت تو ہم دیکھیں گے بعد میں، پہلے ہم ذرا گروجی کی مہارت تو دیکھ لیں کہ گروجی کتنے زیادہ ماہر ہیں۔ اب گروجی کی مہارت دیکھنے کے لیے پہلی مثال آپ کے سامنے ہے، جس کے اندر مرزا صاحب ایک تو ایسا لفظ جو قرآن میں ہے ہی نہیں اسے قرآن کا حصہ بتا رہے ہیں، اور پھر جو ترجمہ اس کا کر رہے ہیں وہ بھی قطعاً غلط کر رہے ہیں۔ وہ ذرا سن لیں۔ کھجور کے پتوں والی جو چٹائیاں ہیں وہ زیادہ بہتر ہے، وہ نہیں نکلتی ہیں۔ وہ دوسری جو آج کل سیلمگیر بنتی ہیں کہڑی ہیں وہ پھوڑ جنہوں کہتے ہیں، ہاں دب، عربی میں لفظ دب ہے، یہ عربی لفظ دب کا ہے۔ دب عربی میں کہتے ہیں گھاس کو، یہ عربی کا لفظ ہے، قرآن میں بھی آیا یہ لفظ دب۔ تو جناب دب نہیں ہوتا، دب ہوتا ہے، اور یہ دب لفظ قرآن میں بھی ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے گھاس۔ اب نہ جانے کون سی ڈکشنری ہے، کون سی لغت ہے اور کس جگہ سے مرزا نے یہ مطلب لیا ہے کہ گھاس کی عربی جو ہے وہ دب ہوتی ہے۔ خیر ادھر ایک چھوٹی سی بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم گاؤں سے بلانگ کرتے ہیں، پینڈو لوگ ہیں ہم۔ ہماری ایک چچی جو ہیں وہ شہر آئی ہوئی تھی ہماری پھپھو کے گھر، تو ادھر وہ آئیں تو آ کے وہ جو پھپھو کے بیٹے ہیں مبشر بھائی، انہیں وہ کہتی ہیں کہ جاوے مبشر سلاخ کباب لے کے آ۔ اب پھپھو جو ہیں وہ چچی کی تصحیح کرتے ہوئے کہتی ہیں جا نہیں تینوں عقل نہیں آنی، سلاخ کباب نہیں ہوتا، سلیخ کباب ہوتا، جبکہ اصل میں سیخ کباب ہوتا ہے۔ اسی قسم کی اصلاح مرزا نے کی کہ دب نہیں ہوتا، دب ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو آگے مرزا نے تحقیق پیش کی وہ آج تک جو ہے وہ عربی دان اس کی تلاش کے اندر ہیں کہ یہ آخر کہاں لکھی ہوئی ہے۔ اسی سے آگے مرزا نے اپنے گروجی کے ساتھ اپنی وفاؤں کا ثبوت دیتے ہوئے ایک بات کہی، وہ کیا تھی وہ ذرا سنیں۔ قرآن میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ نام جس کا ہے وہ شیطان ہے، کسی پیغمبر کا بھی نام نہیں دفعہ آیا۔ ہاں سارے پیغمبروں کے نام جمع کریں نا، جتنی دفعہ ریپیٹ ہوئے ہیں اس سے زیادہ شیطان کا نام آیا ہوا ہے۔ تو جناب مرزا جی ہم قرآن میں سے جتنی بار بھی شیطان کا نام آیا وہ تو ہم ایٹ لیسٹ نہیں نکال سکتے، لیکن آپ میں سے وہ کیڑا ضرور نکال سکتے ہیں جو آپ کو شیطان کی حمایت کے اوپر مجبور کرتا ہے۔ شیطان کا جو نام ہے ابلیس، وہ قرآن مجید میں فقط 11 بار آیا ہے،
اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر شیطان، شیاطین اور اس طرح کی سارے آپ گروہ کے نام اکٹھے کر لیے جائیں تو وہ 111 بار آئیں، جبکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا نام 140 بار کے قریب آیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر باقی انبیاء کے نام اکٹھے کیے جائیں گے تو تعداد تو بہت زیادہ بن جائے گی۔ نہ جانے کیا پی کے مرزا صاحب آپ بیٹھتے ہیں کہ آپ اس طرح کی بونگیاں جو مارنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ مرزا صاحب نے قرآن مجید میں سے کیلا ثابت کیا، اور کس انداز میں کیا وہ ذرا سنیں۔ پھر دوسرا سر کوئی کیلے کا ذکر تو قرآن میں ہے، قطوفھا دانیہ، تو قرآن تو پہلے کا نازل ہوا ہے، تو کیلے کا ذکر تو قرآن کے اندر موجود ہے، تو کیلا ویسے کرنی ہے کہ تو نازل ہوا ہے۔ اب اندازہ کیجئے قطوفھا دانیہ کا کہاں مطلب ہے کہ اس سے مراد کیلا ہے؟ کس مفسر نے لکھا ہے، کس لغت کی کون سی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ قطوفھا کا یا دانیہ کا کسی ایک لفظ کا مطلب ہی کیلا ہو؟ اور دعویٰ مرزا صاحب کا یہ ہے کہ جناب جو میں تفسیر بیان کر رہا ہوں یہ بہت بڑا ویلیو ایڈیشن ہے، اور ایسی تفسیر تو جو آپ کو بڑا مان ہے نا تبری اور ابن کثیر، انہوں نے بھی نہیں کی، انہوں نے بہت ساری باتیں امت کے وسیع تر مفاد میں جو سکپ کی ہوتی ہیں۔ وہ ذرا مرزا صاحب کی بات سن لیں۔ تو اللہ کے فضل سے ہماری یہ جو تفسیر کی کلاس ریکارڈ ہو رہی ہے نا، اللہ وجہ بصیرت، اس کو جو بندہ بھی سنے گا، اللہ کا فضل ہے سورۃ المائدہ بھی ہماری کمپلیٹ ہونے والی انشاءاللہ تعالی، جو بندہ بھی اسے سنے گا اس سے پتہ چلے گا کہ واقعی کو ویلیو ایڈیشن ہوئی ہے۔ اس کے بعد سینکڑوں تفاسیر آپ پڑھتے رہیں اور ڈھونڈتے رہیں چیزیں، ایون جس کے بارے میں ان کا مان ہے نا تبری اور ابن کثیر، وہ بھی آپ پڑھ کے دیکھ لیں۔ اتنی تفصیلی گفتگو ادھر بھی ایک آیت کے کانٹیکسٹ میں نہیں ہوتی، اسکیٹرڈ فارم میں ہوتی ہیں، کئی چیزیں انہوں نے اسکپ بھی کی ہوتی ہیں امت کے وسیع تر مفاد کے اندر۔ تو جناب آپ کو پتہ ہے کہ ایسی تفسیر جو ہے وہ ابھی تک منظر عام کے اوپر نہیں آئی، اور یقین جانیے ہم یہ بات مانتے بھی ہیں کہ ایسی تفسیر ابھی تک منظر عام پہ نہیں آئی، شاید آ بھی نہ سکے، کیونکہ جہالت کے جو نمونے مرزا صاحب نے اس کے اندر پیش کیے ہیں نا، مشکل ہی ہے کہ کوئی بندہ کر سکے۔ انہی جہالت کے نمونوں میں سے مرزا صاحب کی ایک جہالت کا نمونہ سنیے کہ مرزا صاحب افاقہ لفظ کو قرآن کا حصہ بتاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ گول ہے، پتہ نہیں کیوں ایسے ہی لگا دیتے ہیں۔ وہ ذرا سنیں۔ فلما افاق، جب انہیں افاقہ ہوا، یہ اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں، دوائی کے بعد کہتے ہیں افاقہ جے ہوں، یہ عربی دا لفظ جے افاقہ، لیکن اردو میں میرے لیے افاقہ جب لکھتے ہیں تو چھوٹی ہے ساتھ ویسے ہی لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ لفظ آفاق ہے۔ تو جناب جب وقت کیسی کریں تحقیق پیش کی کہ گول ہاں ویسے ہی لگا دیتے ہیں آخر میں، یہ ہے مرزا صاحب کی قرآن فہمی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ حالت مرزا صاحب کی اپنی یہ ہے کہ مرزا صاحب ترجمہ 100% الٹا کر دیتے ہیں، بات کوئی ہوتی ہے کر مرزا صاحب کچھ اور ہی بات کو بنا کے کر دیتے ہیں۔ اس کی ایک مثال ذرا سنیے۔ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، جبکہ ان کے پاس اس کا انجام آ چکا تھا۔ تو جناب وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، اس کا مطلب ہے کہ جب ان کے پاس اس کا انجام آ چکا تھا، جبکہ ایکچوئل میں اس کا مطلب ہے کہ جب ان کے پاس اس کا انجام نہیں آیا تھا، ابھی تک ان کے پاس انجام نہیں تھا پہنچا اس چیز کا، وہ سامنے نہیں تھا آیا، یہ اصل مطلب۔ اور مرزا صاحب اس کا یہ ترجمہ بیان کر رہے ہیں کہ جبکہ ان کے پاس اس کا انجام آ چکا تھا۔ یہ ہے مرزا صاحب کی قرآن فہمی کی حالت، اور دعویٰ یہ کہ ایسی تفسیر کوئی نہیں، اور بچہ جو ہے وہ قرآن کا ماہر بن چکا ہے۔ اسی لیے تو ہم نے یہ کہا تھا کہ بھئی مرزا صاحب نے جو جہالت کے نمونے عوام کے سامنے پیش کیے ہیں، یہ کسی کے باس کا روگ نہیں ہے کہ وہ پیش کر سکے۔ اور اس کے بعد الٹا ترجمہ کرنے کی ایک اور مثال آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، اور اس دن ندامت بھی اس کے اوپر چھائی ہوئی ہوگی۔ تو جناب وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ کا مطلب ہے کہ ان پر ندامت چھا رہی تھی، جبکہ اس کا مطلب ہے کہ وہ ندامت کو چھپائیں گے، وہ دل ہی دل میں چپ کے ندامت کو چھپائیں گے، یہ اس کا اصل ترجمہ ہے۔ جبکہ مرزا صاحب یہ بیان کر رہے ہیں وہ اثر الندامہ کا مطلب کہ ندامت ان پہ چھا رہی تھی۔ اب کوئی چیز کا چھانا اور اس کا چھپانا، کتنا بڑا ان چیزوں کے اندر فرق ہے۔ چیز چھا رہی ہو تو وہ چھپی نہیں ہوتی، اور چھپی ہوئی ہو تو وہ چھا نہیں رہی ہوتی۔ خدا کا واسطہ ہے وہ لوگ جو مرزا کو بڑے شوق سے سنتے ہیں، یہ جس طریقے سے چیزوں کو لے کے چل رہا ہے، جس دوزخ کے گڑھے کے اندر یہ جائے گا نا، اسی گڑھے میں یہ آپ کو بھی لے کے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوری ان مفسر صاحب کا گھر میں کتنا زیادہ روب ہے وہ بھی آپ کو دکھانا تھا جو ذہن میں ہی نہیں رہا، وہ بھی ذرا سنیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں میں گھر میں جب بیٹھا ہوتا ہوں تو میں اپنی بیوی سے روٹی اسی انداز میں مانگتا ہوں جس طرح میں تقریر کر رہا ہوں؟
ٹائم قیامت آ کے ہم روٹی نہیں سے ملنی, ٹائم قیامت آ کے ہم روٹی نہیں سے ملنی. جناب حالت یہ ہے کہ جس انداز میں بیان کرتے ہیں ایسے گھر میں روٹی مانگ لیں تو قیامت تک روٹی نہیں ملنی, ٹائم قیامت تک کے روٹی نہیں ملنی. مرزا جس انداز میں تو انبیاء کے حوالے سے زبان درازیاں کرتا ہے اور پیشابوں کے تانے دیتا ہے, تو یقین رکھ مرزا ایسی گفتگو کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بھی نہیں ملنی. جیسے تو اللہ کے ولیوں کے ساتھ دشمنی تو نے مول لی ہوئی ہے اور ولی اللہ لفظ بولتے ہوئے تو قبروں کے اوپر جا کے عجیب و غریب قسم کی دعائیں کرنا سکھاتا ہے, تو جب اللہ کا یہ فرمان ہے حدیث قدسی میں کہ جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی رکھی اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کر لیا, تو مرزا اللہ سے جنگ کر کے تجھے جنت بھی نہیں ملنی. تو یہ تو نے بڑی چھوٹی سی ایک بات رکھی ہوئی ہے نا, جس انداز میں تو باتیں کرتا ہے اور جس انداز میں تو زبان درازیاں کرتا ہے, اس انداز میں نہ مصطفیٰ کی شفاعت ملنی ہے اور نہ اللہ سونے کی جنت ملنی ہے. لیکن حالت مرزا کی یہ ہے کہ بھئی اگر یہ تھوڑا سا سختی سے روٹی مانگ لے تو کہتا ہے قیامت تک مجھے روٹی نہیں ملنی. لیکن مرزا کہتا ہے کہ میرا گھر میں بیوی بچوں پہ بڑا زیادہ روب ہے. اب آپ اندازہ کیجئے کتنا روب ہے, اور وہ مرزا کے انداز سے اندازہ لگائیے کہ کیسے یہ بیان کر رہا ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کتنا زیادہ روب ہے. وہ سنیں ذرا. حالانکہ میرا تو بہت زیادہ روب ہے اپنی بیوی پہ بھی بچوں پہ بھی, بہت زیادہ. آپ سوچ بھی جی جناب, آپ اندازہ نہیں کر سکتے کتنا زیادہ روب ہے. روب کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ ذرا سی سختی سے روٹی مانگے گا تو قیامت تک اسے روٹی نہیں ملے گی. اور اسی کے ساتھ ساتھ مرزا کے اسٹوڈنٹس کا بڑا پرانا ہمارے اوپر ایک اعتراض ہے, پورا کلپ نہیں چلاتے. پہلی بات تو یہ کہ مرزا جن لوگوں کے اوپر بات کرتا ہے اور تم لوگ جو کرامتیں ری ماسٹر کر کے اپلوڈ کرتے ہو, کیا تم وہ پورے کا پورا بیان چلاتے ہو اور پھر اس چیز کو ری ماسٹر کرتے ہو؟ تم بھی تو چیزیں کاٹتے ہو نا. اور آج تک ہم نے پوری کی پوری کوشش کی ہے کہ مرزا صاحب کی بات ایز اٹ از آپ تک پہنچائی جائے جو مرزا صاحب کہنا چاہ رہے ہیں. اب آپ کا یہ اعتراض ختم کر دینے کے لیے ہم مرزا صاحب کی یہ بات پوری کی پوری آپ کو پیش کر دیتے ہیں, اور آپ نے جاتے جاتے بس یہ اندازہ لگا لینا ہے کہ کس قدر تضاد ہے اس بندے کی گفتگو کے اندر کہ ایک بندہ ایک لمحہ پہلے تو یہ کہے کہ میں نے مار کھائی شاید ہو, مارا کبھی نہیں ہے, اور اسی گفتگو کے اندر اسی وقت یہ بات کہہ دے لیکن میرا روح بہت زیادہ ہے, مار کھائی ہوئی ہے اور روح بہت زیادہ ہے. حیران کن ہے مرزا کی سائیکی اور حیران کن ہے مرزا کی سوچ. یقین جانیے ایسے بندے یا پاگل خانے میں ہونے چاہیے یا عجوبہ گھر کے اندر. مرزا کی گفتگو سنیے اور اسی کے اوپر ہماری طرف سے آج کی گفتگو. میری شادی کو آج 16 سال زیادہ ہو چکے ہیں. میں نے شاید 1-2 دفعہ مار کھائی ہو, یعنی وہ کٹ نہیں زیادہ, وہ کبھی کبھار, لیکن میں نے مارا نہیں کبھی, اپنی بیوی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا. اس لیے نہیں کہ وہ میں کوئی بہت جو وہ اس طرح کا ہوں, حالانکہ میرا تو بہت زیادہ روب ہے اپنی بیوی پہ بھی بچوں پہ بھی, بہت زیادہ. آپ سوچ بھی نہیں. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.